اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے جواباً اللہ نیلی چھت والا پروردگار بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آیا، مجھے اللہ کا پیغام دیا، اے میرے حبیب کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کروں، میں اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دوں، میں اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دوں، اور میں اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ یاد کروں، اس پر 10 مرتبہ درود پڑھوں۔ جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس کو 10 نیکیاں دوں، 10 گناہ مٹاؤں، 10 درجے بلند کروں، اور میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ ہاں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی کو ایک مرتبہ السلام علیکم کہے، کوئی آپ کو 10 مرتبہ کہے۔ یہ شان ہے تو اللہ کے محبوب کی ہے کہ جو اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک یا ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے، نیلی چھت والا اللہ بے نیاز اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ 10 مرتبہ سلام، ذرا محبت سے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے مخدوم و محترم زاہد بے ریا اور عابد شب زندہ دار ساری رات بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے حضرت حافظ ابو حامد محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر رب کو یاد کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج بھی ان کے مزار پر انوار پہ چلے جائیے، جمعرات کے دن بغیر کسی بلائے کے رونق ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے وہیں درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں مجھے یاد کرتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد میں اسے یاد کرتا ہوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو درود پاک سے بڑی محبت تھی، ذوق و شوق اور پیار سے درود پاک پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہتے،
وہ انگلیوں پہ گنتے کتنا پڑھتے اللہ ہی بہتر جانتا. کئی جلدی اٹھ جانے والے اٹھ کے چلے جاتے، لیکن آپ اپنی گنتی پوری کر کے پھر دعا مانگتے تھے. ایک دو دن کی بات نہیں، ساری زندگی معمول رہا ہے. عصر کی نماز کے بعد لمبا درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگتے تھے. اور اللہ جب انعام دیتا ہے پھر انعام یوں ہی دیتا ہے نا کہ ان کی تربت پہ کوئی بھی چلا جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ ان کے استاد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ گھر میں نلکا لگوا رہے تھے، تو مستریوں کو بلایا. وہ اس وقت جیسے اس وقت کے کھودنے کا طریقہ تھا، بور نکالنے کا، وہ مستری آئے، وہ لگے رہے اپنا. جب دوپہر کا وقت ہوا وہ مستری تھک گئے، کھانا شانا کھانے کے لیے 1 گھنٹہ تک انہوں نے آرام کیا. تو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں بزرگوں کو بلایا اور بلا کہا کہ یہ مستری اب فارغ ہو گئے، وقت ہے آپ ذرا ہمت کیجئے، یہ نلکا لگانا ذرا محنت کیجئے. اب انہوں نے پکڑا، 2-4 مرتبہ ایسے کیا، طریقہ تو آتا نہیں تھا. جب 2-4 مرتبہ ایسے کیا تو وہ استاد فرمان لگے بس کافی ہو گیا، یہ رنجیدہ سے ہو گئے، شاید ہم سے کوئی طریقہ نہیں آتا اس لیے، ورنہ ہم محنت تو کر ہی رہے تھے. کہیں گے بات یہ نہیں طریقہ آتا یا نہیں آتا، تم دونوں بھائیوں کا میں نے ہاتھ اس لیے لگوایا ہے تاکہ پانی میٹھا نکلے. اور اللہ کی قدرت کے ارد گرد جتنے پانی تھے ان سے پانی نمکین تھا، وہاں کا پانی میٹھا نکلتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. درود پاک سے محبت اپنا رنگ دکھاتی ہے، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں. اللہ کی رحمت کے پھول ہیں، کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی کا رنگ کوئی ہے. اور حضرت کا رنگ کچھ اور تھا. ان کو ماہانہ جو پڑھاتے تھے کوئی معمولی سی تنخواہ ہوتی ہوگی. اب تھوڑے سے جو پیسے بچ جاتے، ایسے جاتے جہاں مزدور کھڑے ہوتے وہاں چلے جاتے. روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق 10-15 مزدور 10-12 مزدور لے آتے اور لا کے کہتے تم یہاں بیٹھ کر شام تک درود پاک پڑھو، مزدوری مجھ سے لے لینا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ جب ابتدا میں افغان آباد کی مسجد میں تشریف لائے تو مسجد بننے والی تھی، تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیر شروع ہونے والی. اب جب تعمیر شروع ہونے لگی تو وہ انتظامیہ تھی، وہ ان سے پوچھنے لگی حاجی صاحب یہ اندر ہال کی 3 صفیں رکھ لیتے ہیں، ایسے کرتے 3 صفیں کتنا ہال بنے گا؟ 4 فٹ کی ایک صف ہوتی ہے، 4 ضرب 3 12، اور 1 فٹ آگے پیچھے چھوڑ دیتے 14 فٹ کا ہال ہو جائے گا. انہوں نے انتظامیہ سے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے، آپ 1 صف اور بڑھا لیں، 3 صفوں کی بجائے 4 صفیں کر لیں. اب انہوں نے جب سنا، وہ انتظامیہ تھی، غصے میں نہ آ گئے. اب مولوی اپنی اوقات رعا کرو، تو انہوں کی لگے مسجد چھوٹی بنائیے بڑی بنائی.
کہا یار میں نے صرف اتنا ہی کرا، رب کا گھر بنانا ہے بڑا بنا دو، میں نہیں بنانا تو آپ کی مرضی، میں تو انتظامیہ نہیں ہوں، میں تو نمازیں پڑھاؤں گا۔ اور نہیں مولوی چپ کریا کرو تم۔ انہوں نے جھڑک دیا، خاموش ہو گئے۔ یہ جب پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد یہ دوپہر کو 12 بجے کے قریب واپس آئے تو وہاں بنیاد کھودی ہوئی تھی اور 3 صفوں کی بنیاد تھی، بڑا جفاکش جسم تھا، تو انہوں نے وہ نشان لگایا، 4 فٹ آگے کر دیا اور کسی لی، کسی لے کر وہاں سے کھدائی کر کے جو 3 فٹ والی تھی نا بنیاد، اس کو بھر دیا، 4 فٹ والی بنیاد کر دی اور اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے گھر کو کھلا کرنا میرا کام ہے، تیرا گھر میں نے کھلا کر دیا، اب تو جانے، تیری مرضی جانے، میں نے تو تیرا گھر کھلا کر دیا ہے۔ اب اتفاق ایسا کہ ان کی بنیادوں پر مستریوں نے کام شروع کر دیا، نہ محلے کے کسی آدمی کو، نہ کسی اور آدمی کو، نہ کسی مستری کو، معمار کو پتا چلا کہ یہ 14 فٹ نہیں، یہ تو 18 فٹ ہے، یہ کسی کو پتا نہیں چلا۔ جب چھتوں تک آئی، سریے کی بات آئی، پھر پتا چلا کہ اللہ کا گھر تو کھلا ہو گیا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ مسجد پھر بوسیدہ ہو گئی، عرصہ گزر گیا، پھر دوبارہ تعمیر کی بات آئی تو اب اللہ کی مہربانی دیکھیے، کہتے میں نے پیسے لیے 1100 اور کتنے روپے تھے، وہ میرے پاس تھے۔ تو اس وقت رواج تھا کہ یہاں بڑی جیب اندر کی طرف ہوتی تھی، بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب تو بھائی جیب باہر، بڑی جیب اندر کی طرف ہوتی۔ کہتے میں نے 1100 اور کتنے روپے تھے، میں نے اس میں اندر ڈال دیے مسجد کے۔ اب اگر کسی نے مسجد کے لیے پیسے دیے، میں نے ڈال دیے یہاں، اور جب کسی نے کوئی اینٹوں کی ضرورت ہے یہاں سے پیسے نکال کے دے دیے، کسی نے دیا ڈال دیے، سیمنٹ کی ضرورت ہے پیسے نکالے، کسی نے دیا ڈال دیے، سریے کی ضرورت ہے پیسے نکال دیے۔ میں اسی طرح وقت گزرتا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو میں نے سارے پیسے نکال کے گنے، جتنے ڈالے تھے نہ روپیہ کم تھا نہ روپیہ زیادہ تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھ لیا، پڑھانا شروع کر دیا، اور چونکہ حدیث پاک یہ اوڑھنا بچھونا تھا، غذا تھی، پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ حافظ قرآن کا بڑی عزت ہوگی، قبر میں اللہ کا انعام ہوگا، حشر میں اللہ کا انعام ہوگا، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اب حفظ کی ایک عمر ہوتی ہے، اب وہ بڑی عمر کو چلے گئے، اب وہاں تو حفظ مشکل ہے، قرآن پاک زبانی یاد کرنا مشکل ہے، جب آل اولاد بھی آگے ہو گئی ہو پھر بھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آخر عمر میں، بڑی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا، اور کئی مرتبہ رمضان مبارک میں وہ قرآن سنایا بھی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کے ارادت مندوں میں ایک بچہ تھا، اس کا نام طیب تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، اور چھوٹے قد کی بنا پر اسے ساتھی کوڈو کوڈو کہتے تھے بطور مذاق، قد زیادہ ہی چھوٹا تھا ان کا لاڈلا۔ تو ایک دن کہنے لگا حضرت جی میرا قد وڈا کرو،
آپ خوشی میں بیٹھے فرمایا کتنا وڈا چاہیے نہیں حضرت جی قد وڈا کرو. وہ ایسے پکڑے دو بازوؤں سے ایک ایسے ایسے کیا دو تین کافی ہے کہنے کا نہیں اور کرو. پھر آپ نے دو تین مرتبہ پھر ایسے کیا کافی ہے نہیں اور کرو. پھر 3 مرتبہ کیا. اب وہ بعد میں مجھ سے ملا ہے جس نے مجھے خود بیان کیا اب اس کا قد مجھ سے بھی 2-3 اونچا ہے 2-3 انچ اونچا ہے. مولایا صلی سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. رب فرماتا ہے فذکرونی یذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرتے رہو. ایک دن اگر تم کوئی مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. تم میرے محبوب کو یاد کرو درود پاک پڑھو سلام پڑھو. میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا. ہر کلمے پہ 10 مرتبہ یاد کروں گا. اور یاد کرنے کا انداز یہ بھی ہے جب بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹاتا. اللہ مہربانی کرتا ہے. یہاں ہماری مسجد میں ایک وہ بھائی سخی ہوا کرتے چاچا سخی کہتے تھے. وہ کہیں کام کرتے تھے کسی مل میں. اب مزدور تھا وہ پورا دن دوپہر میں بیٹھ کے وہ اپنی جو بھی اس کا کام تھا وہ کپڑا جیسے بند ہے یہ اس مل کے اندر وہ کام دوپہر شام تک وہ کام کرتا. لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آتا جو بڑا افسر تھا نا وہ پیسے پورے نہ دیتا پیسے رکھ لیتا. یہ سینکڑوں مزدور تھے تھوڑے ان سے لیتا اس کے تو کافی بن جاتے. اس کا یہ طریقہ واردات تھا. کئی مرتبہ اس نے مجھ سے کہا جی پیسے پورے نہیں اسی پوری مزدوری کرنے سانو پیسے نہیں لب دے پوری مزدوری کرنے پیسے نہیں لب دے. ایک مرتبہ آ گیا میرے پاس آ گیا روتا آ گیا کہنے لگا وہ مجھے ذرا پیار سے اور نام سے بولتا تھا. کہنے لگا جناب اب پھر ویکھو آج پھر کٹ ملے تو میں ہوں کہ گزارا کراں کردا. میں کہا چل سخی. میں نے اسے بٹھایا میرے پاس وہ سکوٹر تھا میں نے سکوٹر میں بٹھایا ان کے پاس چلا گیا. بزرگوں میں نے کہا جی اس کا جو ہے نا جی وہ افسر وہ روزانہ وہ اس کے پیسے کھاتا پورے نہیں تھا کافی عرصے سے. وہ آپ نے ایسے اٹھ کے دعا مانگنی شروع کر دی. 2-4 منٹ 5 منٹ تک دعا مانگتے رہے. مانگنے کے بعد فرمانے لگا محمد کریم میں 10 کہ جی کل اطلاع کون دے گا. میں کہا جی میں دیاں گا. تو دینی نہیں میں کہا جی میں دیاں گا. وہ ایسے ہوا رات اتفاق ہوا اس کو کوئی الزام لگا اس مل سے نکال کر کہیں دور اس کو پھینک دیا. یہ اللہ والے کی دعا ہے تیر بہدف ہوتی ہے جو زبان سے نکال دیتا رب پوری کرتا ہے. کیوں پوری کرتا ہے؟ وہ رب کو جو پوری کرتے رہتے ہیں جب ان کا موقع آتا ہے تو رب ان کی پوری کر دیتا ہے. مولایا دائما ابدا کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا بک خیر الخلق کلہم. ملتان والے حضرت غوث بہاء الحق زکریا رحمۃ اللہ تعالی اور پاک پتن شریف والے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر بابا فرید جنہیں کہتے ہیں ان کا آپس میں یارانہ تھا. افسر کی افسر سے یاری ہے مزدور کی مزدور سے یاری ہے ٹیچر کی ٹیچر سے یاری ہے اللہ والے کی اللہ والے سے یاری ہے. وہ کبھی وہ ان کے پاس جاتے کبھی یہ ادھر چل جائے. ایک مرتبہ یہ ملتان گئے ان کے پاس تو ان کی ایک خادمہ تھی اسے کہا جاؤ یہ بابا جی کو وضو کا لوٹا دے کے آؤ. کہنے لگے حضرت جی میرے نقش نگار چنگے کہ بابا تھوڑا پھسل ہی نہ جائے. ہاں زبان بند رکھو سارے بابے ایک جیسے نہیں ہوتے. جاؤ وضو دے کے پانی دے کے وضو کا. اب وہ وضو کا پانی دے کے آئی واپس آئی تو حضرت کی چیخیں نکل گئی. حضرت بہاء الحق زکریا رحمۃ اللہ کی سر سجدے میں گر گئے. عرض کی یا اللہ اس کے ماتھے پہ بدبخت لکھا تھا کافرہ لکھا تھا جہنمی لکھا تھا میں دعائیں مانگتا تھا تو نے اسے مٹایا ہی نہیں. آج ایک بابے کو لوٹا وضو کا کیا دیا ہے کہ یہاں جہنمی مٹ کے جنتی لکھ گیا ہے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟
آواز آئی بندے تو روزانہ مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، میں اتنے سالوں سے فرید سے کہتا ہوں مانگ کچھ چاہیے، تجھے کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے، آج اگر اس نے زبان سے کچھ نکال دیا ہے تو میں کیوں نہ پورا کر دوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک۔ ایک عقیدت مند کے ہاں بچی پیدا ہوئی، وہ بچی اب نارمل تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس عورت سے جتنے بچے پیدا ہوں گے صحیح نہیں ہوں گے، بچہ تو ہوگا بچیاں ہی ہوں گی، اور یہ اس کو ایسی ماری ہے کہ بچہ کوئی صحیح نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے پاس آ گیا، رونا شروع کر دیا، حضرت جی مہربانی کیجئے، آپ نے اسے کچھ لکھ کر گلے میں کہا اس اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دو۔ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے اس کے بعد اس کو 4 بچے دیے اور چاروں بالکل تندرست اور صحیح سلامت ہوئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ 40 سال سے زائد عرصہ لاہور ہر جمعرات کو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے مزار پہ جاتے رہے، 40 سال ہمیں پتا تھا۔ ایک دن میں پاس ہی بیٹھا تھا تو ایک بزرگ ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے ان سے پوچھا، یہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے سننے والی، انہوں نے ان سے پوچھا آپ جی ہر جمعرات کو داتا صاحب جاتے؟ کہتے نہیں، یہ کس نے آپ کو کہا؟ ہمیں پتا تھا داتا صاحب ہی جاتے ہیں۔ وہ کہنے کہ تمہیں کس نے کہا؟ پھر آپ کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا بادشاہی مسجد میں تبرکات ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کچھ بزرگوں غوث پاک ہیں، اس تبرکات ہیں باسی۔ میں ہر جمعرات کو بادشاہی مسجد میں تبرکات کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، آتے ہوئے داتا صاحب بھی حاضری دے لیتا ہوں، اصل میرا مقصد وہی حاضری ہوا کرتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کے اشارے ثواب کے لیے کچھ احباب نے درود پاک پڑھا، یہ کافی سارے لکھے ہیں کس نے اتنا پڑھا، اور ایک ساتھی ہے انہوں نے 7 لاکھ سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور ایک ساتھی انہوں نے 7 لاکھ سے زائد مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخش دیا جائے رب تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو جو پہلے ہی جنتی اور لاکھوں مرتبہ درود پاک کلمہ شریف پڑھ کے بخشا جائے، اس کی جنت میں اڑان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر وہاں جو خوش ہوگا نا اہل ایمان کے لیے دعا کرے گا، انشاءاللہ وہ وہاں خوش ہوں گے، رب ہمارا بھلا یہاں فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کبھی کبھی اس لیے ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا یہ ہوگا کہ آج ہم بڑوں کو یاد کریں گے، کل ہمیں کوئی یاد کر لے گا، کل ہمیں کوئی یاد کر لے گا۔ جو گیا اس نے واپس تو نہیں آنا، جو یہاں انہوں نے ہی جانا ہے اپنے بزرگوں کے پاس۔ تو آئیے اپنے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، خصوصاً خوشی کے موقع پر، تہوار عید کا موقع آ گیا، شبرات کا موقع آ گیا، تو خوشی کا موقع آ گیا، جب وہ زندہ تھے ان کے لیے مٹھائی جاتی تھی، خوشی کا اظہار ہوتا تھا، ان کو بلایا جاتا تھا۔ اب بھی ہمارے اسلاف زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، ایک اللہ نے قانون بنایا، دنیا سے منتقلی ہے، وہ چلے گئے ہیں، وہاں بھی خوشی کے موقع پر یاد کریں۔ اور کچھ نہ ہو سکے کوئی لمبے چوڑے تردد کی ضرورت نہیں ہے، رواج کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، میرے دادا کو، میرے چاچا کو پہنچا دے، وہ بھی ثواب بڑا ہے، اتنا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف یاد کریں. ایک مرتبہ محبت سے میرے ساتھ مولایا صلی وسلم دائما ابدا بیکا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا. یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سلام قولا من رب رحیم. 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. انت الہادی انت الحق لیس الحق. نصر من اللہ فتح قریب. 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 نصر بشیر المومن. اسم اپنے دے شوق الہی ہر دم دیمی مینو وقت نزاد شوق اندر یاد کراں میں تینو. اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں. جان جان روج سے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں. باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت ول نظر اٹھاواں. اٹھ دیاں بہندیاں ٹر دیاں پھر دیاں تیرا ذکر پکاواں. قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی. جت ول دیکھاں تو ہی دسے غیر نہ دسے کائی. اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی. مرشد ماں پیو راضی رہمن. مرشد ماں پیو راضی رہمن. فضل کرے رب سائیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الف آپ تو ہی کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز. اللہ واحد لا شریک بے